اللہ رب العزت کا بے حد لامتناہی اور بے حساب شکر ہے جس نے ہم سب کو اہل ایمان میں، اہل اسلام میں شامل فرما کے عظیم کتاب عطا فرمائی، پھر اس کی تعلیم کے لیے خوبصورت ساعتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا حیات ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اسلام پہ چلنے کی توفیق، اور عظیم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہم سب کی زندگیوں کو روشن اور منور فرمائے۔ یہودیوں کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اور وہ احباب، وہ لوگ جو ہیں تمام تر دلائل، معجزات، اللہ کی طرف سے انعامات، عنایات اور ہر نعمت پر ان کی ناشکری، اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں آپ نے سنی۔ یہ وہ احباب ہیں جنہوں نے 4000 کے قریب انبیاء شہید کیے، ہمارے آقا کے بھی در پہ رہے، حضور کو زہر دیا خیبر والے دن، امام الانبیاء پر جادو کیا، دھوکے سے گھر میں بلا کے اوپر پتھر کا ایک پارٹ دے کر بندے کو بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کے تشریف لے گئے۔ غزوہ خندق میں بالکل عین جنگ کے وقت حضور سے دھوکہ کر کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ انبیاء کے دشمن قوم ہے، نبیوں کے دشمن اور نبیوں کے ماننے والوں کے بھی دشمن ہیں، تو ان پر یہ نبیوں کی جو شہادت ہے ان کی وجوہ پر چند لوگ ایمان لائے، باقی سب کے سب زندیق و کافر رہے۔ آج بھی وہ اپنے عمل پر اسی طرح جاری ہیں۔ جب باتیں واضح ہو جاتی، لوگ بتاتے کہ تم کہتے تھے ہمیں پہلے کہ ایسے رسول آئیں گے، ایسا ایسا کام کریں گے، ایسے ایسے اعمال کریں گے، ایسے ایسے ان کی صفات ہوں گی، تو لوگ کہتے ہیں ان کے تم نے جو کچھ ہمیں بتایا وہی ہو گیا ہے، اب تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ ہم تو لا چکے ہیں، اوس و خزرج جو لوگ تھے، اور تمہیں ہمیں کہانیاں سناتے تھے، ایسے حسین ہوں گے، ایسے ان کا اخلاق ہوگا، ایسے ان کی امت ہوگی، فلاں نسل سے ہوں گے، اس طرح ان کا قد مبارک ہوگا، ایسی ان کی زلفیں ہوں گی، اور اس طرح ہوں گے۔ ہم نے جب وہ آئے پہچان لیا تمہارے بیان کرنے کی وجہ سے، تمہیں کیا ہوا؟ جو انہیں ہوا نا، آگے دیکھیں کتنے سخت خباثت میں مستغرق ہیں۔ آگے جو انہوں نے جواب دیا، اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ ہم مل کے ترجمہ کرتے ہیں۔ وقال بل سے پڑھیں گے، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو قالو، انہوں نے کہا، قالو قلتا قلتما قلتم قلتو قالت قالتا قلنا قلتی قلتما قلتن قلتو قلنا۔ انہوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دلوں کے اوپر غلف، غلاف نہیں ہوتا، غلاف کی جمع غلف ہے، غلاف ہم چڑھاتے ہیں قرآن مجید پہ، کہتے ہیں انہوں نے کہا ہمارے دلوں پہ کیا ہیں؟ پردے ہیں، کہتے ہیں غلاف ہیں، یعنی حد ہوتی ہے بندے کی ہڈ دھرمی اور ضد بازی کیا۔ سب کچھ واضح ہونے کے بعد جب لوگ ان کے در پہ ہوئے، انہی کے قصائص، انہی کی جو زبانی کلام، انہی کی باتیں پہلی سنی ہوئی، وہ ساری، حتیٰ کہ جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تو دعا مانگتے، یہودی کہتے اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا اللہ ہمیں فتح دے اور نبی امی کے توسل سے ہماری مدد فرما، یہ دعا مانگتے۔
اور اس دعا کی وجہ سے فتح پاتے۔ اللہم افتح علینا وانصرنا بنبی الامی، اس دیکھتے ان کو لوگوں سے لڑائی ہوتی، وہ یہ دعائیں مانگتے اور فتح پا جاتے، اللہ ان کی مدد کر دیتا یہودیوں کی۔ لیکن لوگ کہتے کہ یار انہی کے نام سے تم دعائیں نہیں مانگتے رہے ہو اور فتح کی دعا مانگتے رہے ہو، یہی تو تم کرتے رہے ہو۔ انہوں نے کہا بھی ہن پھنس گئے ہیں، ہن کی جواب دئیے۔ کبھی کہا ایسے نہیں تھے، کتابوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کی، اب وہ تو ہو گئی، رہ گئے لوگوں نے اپنے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمیں تم نے بیان کیا، جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جھوٹ بول رہے تھے وہ، کہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، ابھی جو ہے امام الانبیاء کی ہدایت اس طرف جا نہیں سکتی۔ یہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بل، یہ ہمارا بل ہے، اردو والا بل کے جسے ہم کہتے ہیں، لعنا، اللہ نے لعنت بھیجی ہم ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، ان کے کفر کے با کا معنی سبب بھی ہوتا ہے، ان کے کفر کے، بل لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ان پر، بکفرہم، ان کے اس کفر کی، کہ معلوم ہونے کے باوجود پھر تم کفر کر رہے ہو، سارا کچھ معلومات ہے تمہیں، سارا کچھ جانتے ہو، پھر کفر کر رہے ہو۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تھوڑے سے، اللہ نے فرمایا تھوڑے سے ایمان لائے، تھوڑے سے یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی کتنے؟ بالکل تھوڑے سے، اس وقت تھوڑے سے یہودی ایمان لائے ہیں، باقی ایمان نہیں لائے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو شریعت مطہرہ ہے اس پر عمل کرنا، اسے من و عن مان لینا، یہ ہے اہل ایمان کا کام۔ اور شریعت مطہرہ کے سامنے اپنے آپ پر، اس پر دلائل دینا، اس کو رد کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، فلاں رہا ہے، تو یہ یہودیوں کا کام ہے۔ جب مجھے سمجھ آئے گی میں بھی کر لوں گا۔ یعنی کسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نمازی، نماز پڑھو تو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کرم کرے گا نا میں پڑھ لوں گا، جب اللہ تعالیٰ ہدایت، جب اللہ تعالیٰ دے گا۔ حالانکہ اللہ نے کتنی قسمیں اٹھا کے، یہ آیت بڑی غور والی ہے، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها۔ اللہ نے فرمایا مجھے سورج کی قسم اور اس کے روشن ہونے کی قسم، اور رات کے چھا جانے کی قسم، الشمس وضحاها، اور چاند کے روشن ہونے کی قسم، قسمیں اٹھائی، والشمس وضحاها والنہار اذا جلا، جب دن اپنے جوانی پہ ہوتا ہے مجھے اس کی قسم، جب رات چھا جاتی ہے مجھے اس کی قسم، چاند چمکتا ہے اس کی قسم، سورج کی تپش اور حرارت کی قسم، اور سورج کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے ساری دن رات کی۔ والشمس وضحاها والقمر والنہار اذا واللیل اذا والسماء وما بناها، زمین اور زمین کے بنانے والے کی قسم، اور آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم، اور وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی قسم کہ جس کو اس نے سیدھا سیدھا کیا کیا؟ بنایا۔ یعنی یہ انسان جو بنایا، میں خوبصورت بنایا نا، پوری کائنات میں ہم جیسا حسن کسی میں نہیں ہے، پوری کائنات میں جہاں مرضی ہے ساری کائنات، ہمارے ایک ناک کے حسن جیسا بھی کسی کے پاس، ہماری آنکھ کے حسن جیسا، حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کی پلکیں ہیں نا، رنگ کلر وغیرہ وہ الگ بات ہے، وہ تو ہم نے حسن بنایا ہوا ہے نا، وہ ہماری طرف سے حسن ہے، کلر وغیرہ رنگ وغیرہ وہ ہماری طرف سے ہے، چھوٹا قد بڑا قد وہ بھی ہماری طرف سے، بطور انسان جس کلر میں مرضی ہے وہ تمام چیزوں سے۔ میں نے ایک دفعہ مثال سنائی تھی، آپ کو یاد ہوگی، کہ یہ بہلول دانا کے بارے میں آتا ہے، ایک روایت دوسری ہے کہ وہ ایک اور بزرگ تھے اور سارا دن کھیلتے تھے، مجذوب تھے،
تو بادشاہ نے رات کو کمرے کے اوپر اپنے محل کے اوپر کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو دیکھا، اس سے محبت کرتا تھا، تو کہنے لگا چاند اپنی جوانی